الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامت، رحمت اور برکت نازل ہو۔ انشاءاللہ آج کا میرا عنوان ہے زبان کی حفاظت۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور اللہ کی نعمتوں میں ایک اہم نعمت زبان ہے۔ زبان گوشت کا ایک حصہ ہے جس کو ہڈی نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر ہم زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں اونچا بنا دیتی ہے، اور اگر ہم زبان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں نیچے گرا دیتی ہے۔ یہی زبان ہمیں جنت میں لے جاتی ہے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہی زبان ہمیں جہنم میں ڈھکیل دیتی ہے جب ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں گے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو یہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں اونچا بنا دیتی ہے، اور اگر غلط استعمال کریں گے تو ہمیں لوگوں کی نظروں میں نیچا گرا دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہی جس کا زخم لگا ہوا بہت کم بڑھتا ہے۔ دیکھیے، زبان کا زخم جس کو لگتا ہے نا وہ بڑھتا نہیں ہے، لیکن اگر تلوار کا زخم لگ جائے تو وہ جلدی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی کو تلوار کا زخم لگ گیا ہو تو وہ جلدی بڑھ جاتا ہے دوائی کے ذریعے۔ اگر کسی کو زبان کا زخم لگ جائے، اگر کسی کا دل آپ نے زبان کے ذریعے دکھا دیا تو پھر آپ اس زخم کو بھر نہیں سکتے۔ اس لیے زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔ زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے بری بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک واقعہ ہے، کسی بادشاہ نے کہا ایک آدمی سے کہ بتاؤ جسم کا سب سے اچھا حصہ کون سا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا اور زبان کو لے آیا۔ تو وہ بادشاہ نے پھر سے کہا کہ بتاؤ جسم کا سب سے برا حصہ کون سا ہے، لے آؤ۔ تو وہ آدمی گیا، پھر سے زبان ہی کو لے آیا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ زبان سب سے اچھی بھی ہے اور زبان سب سے بری بھی ہے۔ اس لیے زبان کا استعمال ہمیں صحیح طریقے سے کرنا ہے، اور اگر ہم زبان کا استعمال غلط طریقے سے کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا، کیونکہ دو فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے تمام کاموں کو نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں